اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وقال علیہ السلام وقد توفی سہل بن حنیف الانصاری بالکوفہ بعد مرجعه معه من صفين وكان أحب الناس إليه لو أحبني جبل لتهافت. عجیب جملہ ہے امام کا، پہاڑ بھی رضا رضا ہو جائے اس کو سن کر کے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر یہ قرآن آسمان پہ نازل ہوتا پہاڑ پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کے وزن کو، اس کی سنگینی کو برداشت نہیں کر پاتا. امام نے اپنی الفت اور اپنے محبت اور اپنی چاہت کے اثر کو بتایا ہے. امام نے اس جملے میں یہ فرمایا ہے کہ میری چاہت، میری محبتیں مصیبتوں کے ساتھ ہیں، اور مصیبتیں بھی کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں، معمولی مصیبتیں نہیں، بڑی بڑی مصیبتیں، ایسی مصیبتیں کہ جو پہاڑ کو بھی ہلا کے رکھ دیں. میری محبت اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ کسی کے بھی دل میں سما جائے. میری محبت کے لیے پہاڑ جیسا جگر چاہیے، اور چہ بسا وقتی طور پر دل برداشت کر لے میری محبت کو، لیکن سخت امتحانات اسے متزلزل بناتے ہیں. امام کے ساتھی تھے، امام کے چاہنے والے تھے، اور ایسے چاہنے والے تھے کہ امام بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے. سہل بن حنیف انصاری یہ وہ شخصیت ہے جس کو امیر المومنین علیہ السلام بے عزیز رکھتے تھے، دوست رکھتے تھے. امام کے ساتھ جنگ صفین پہ گئے ہوئے تھے. صفین سے جب کوفہ واپس آئے ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا. اس انتقال کے موقع پر امام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ بھی رضا رضا ہو جائے گا، لوگ اسے اس کی جگہ پر رہنے نہیں دیں گے. لوگوں کے مظالم، لوگوں کی دشمنی، آزمائشیں، امتحانات اسے بکھیر دیں گے، اسے ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دیں گے. ان کی محبت میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی مصیبتیں. کسی اور موقع پر بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے سچے وہی بہت چاہنے والے ہو تو پھر بڑاؤں کے لیے تیار رہو. میری محبتیں مصائب کے، مظالم کے ہمراہ ہیں. لوگ نفرتیں کریں گے، لوگ ظلم و ستم کریں گے تمہارے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا راستہ حق کا، علی کی محبت حق سے محبت ہے، علی کی چاہت حق کی چاہت ہے. حق کے ساتھ تم یہ چاہو کہ آسائش کی اور سکون کی زندگی گزارو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں حق کے مخالف زیادہ رہے، حق کے طرفدار کم رہے. تمہارے چاہنے والے، تمہاری حمایت اور طرفداری کرنے والے بہت کم ہوں گے. صورت یہ مستقل موضوع ہے، آدمی آیات اور روایات کو نکالے اور باقی ان شخصیات کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کو پڑھے، مطالعہ کرے کہ جو واقعی ان کے سچے محب تھے، چاہنے والے تھے. دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کن کن مشکلات سے گزرے ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں دی ہیں، کن کن مسائل میں، مظالم میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے. جتنے بھی سمجھ رہے ہیں
چاہے جناب ابو ذر غفاری ہوں، چاہے مقداد ہوں، چاہے مالک اشتر ہوں، چاہے رشید حجری ہوں، چاہے ترما ابن عدی ہوں، سید رضی نے اس حکمت کے معنی کیا ہے، کہا ہے کہ میرے مولا کے اس ارشاد کا اور اس حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی آزمائش بڑی سخت ہے، کیونکہ مصیبتیں انہی کی طرف لپک کر بڑھتی ہیں اور ایسی آزمائش انہی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار، نیکوکار، منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہی آپ کا دوسرا ایک ارشاد بھی ہے جو اس کے بعد آئے گا، یہ نیچے ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پرہیزگار لوگوں پر متقی ہے نا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیونکہ پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ جب تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے، مصیبتیں آپ کی طرف لپکیں گی، مصیبتیں رخ کریں گی آپ کی طرف، طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی، مشکلات میں آپ گرفتار ہوں گے۔ دیکھیں وقد توفى سہل ابن الحنیف الانصاری بالکوفہ، کہہ لیں کہ سہل ابن حنیف انصاری کا کوفے میں انتقال ہو گیا، بعد مرجعه معه من صفین، جبکہ وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ صفین سے واپس ہوئے۔ صفین سے واپس ہونے کے بعد کوفے میں سہل ابن حنیف کا انتقال ہو گیا۔ وکان احب الناس الیہ، اور یہ سہل ابن حنیف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے محبوب تھے، سب سے عزیز تھے۔ اسی امام نے فرمایا لو احبنی جبل، حضرت نے فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا، اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا، لتحافت، تو وہ بھی رضا رضا ہو جائے گا۔ یہ تو انسان ہے، جس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہوتی ہے، اس حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے محب اور چاہنے والے کی آزمائش سخت ہوتی ہے، فتسر المصائب علیہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ مصیبتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، لپکتی ہیں۔ ولا یفعل ذلک الا بالاتقیاء الابرار والمصطفین الاخیار، اور یہ پرہیزگار، منتخب اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ علیہ السلام، اور امام نے جو یہ اوپر فرمایا چھوٹا سا جملہ لو احبنی جبل لتحافت، اسی کی طرح امام نے ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ جی امام فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ فقر و ناداری کا لباس پہننے کے لیے تیار رہے۔ ہماری محبت فقر و ناداری کے ساتھ ہے، دولت مندی اور ثروت مندی میں ہماری محبت نہیں ہے۔
بیچارے تنگ دست اور غریب لوگ تھے. امیروں کے دلوں میں تھوڑی آتی ہے ان کی محبت. حقیقی جو محبت ہے، واقعی جو حقیقی چاہت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، وہ محبت مصیبتوں کے، فقر و تنگ دستی کے ہمراہ ہے. محبت دنیا پرستی سے، دنیا داری سے انسان کو روکتی ہے، اور ہزار قسم کی بندشیں، ہزار قسم کی رکاوٹیں اس کی زندگی میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہو بھی جائے تو چونکہ سچا اہل بیت کا محب ہے، سچا پیروکار ہے، تو انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اپنی دولت کو ذخیرہ کر کے تھوڑی رکھے گا. جو آئے گا خدا کی راہ میں انفاق کر دے گا. اہل بیت اطہار کی سیرت تو یہی تھی کہ اپنے لیے کبھی ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 بار اپنا پورا سرمایہ اٹھا کر کے دے دیا، لے جاؤ، کچھ بھی نہیں بچا. ایک زمانہ لگتا ہے گھر آباد کرتے ہوئے، گھر سجاتے ہوئے، گھر کے ساز و سامان اکٹھا کرتے ہوئے. ایک مرتبہ میں دے دے، پھر اس کو بنانے میں 3 بار دے دی، اور کئی مرتبہ جو ہے نصف حصہ دے دی. تمام اماموں کی خصلت عادت نہیں رہی. جو پیسہ اکٹھا کرے گا ہی نہیں، وہ مالدار کب ہوگا؟ چونکہ ان کو دولت سے محبت بھی نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف رضائے پروردگار عزیز ہے. رضائے پروردگار کے لیے جان بھی، مال کی بات کیا ہے، جان بھی اگر خطرے میں ڈال کر کے رضائے حق حاصل ہو تو اسے بھی خوشی خوشی تسلیم کر لیتے ہیں. سرمایہ کیا ہے، دولت کیا ہے، کچھ نہیں. ان کے لیے سب سے عظیم دولت وہی محبت اہل بیت ہے. اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ بھائی غربت اہل بیت اطہار کی محبت پہ کیا کریں گے بھائی، محبت اہل بیت رکھ کے تو ہمیں مالداری چاہیے نا. سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے بھائی، اسی میں انسان کی نجات ہے. تو اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوگا بھائی؟ آپ کی دنیا کی دولت کتنے دن آپ کا ساتھ دے گی؟ لیکن محبت اہل بیت، چھٹے امام کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا حالات بڑے خراب ہیں، غربت اور تنگ دستی سے پریشان ہوں، کچھ مدد کیجیے. امام نے فرمایا جاؤ، بہت مالدار ہو تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، مدد کی. میں غربت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے مفلسی بیان کر رہا ہوں، آپ چھوڑی بتا رہے ہیں. کہاں بھائی، تو کیسے غریب ہو گیا، تو کیسے فقیر اور نادار ہو گیا جو سوال کر رہا ہے. تو مولا اگر فقیر اور نادار نہ ہوتا تو مدد کے لیے تھوڑی آتا آپ کے پاس. تو اچھا بتا، ہمارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ کہا ہے. اچھا بتاؤ، ہفتہ اقلیم کی اگر سلطنت تم کو دے دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ بدلے میں اہل بیت کی محبت دے دو تو دے دو گے؟ کہا نہیں. کہ پھر تم سے بڑا امیر کون ہے؟ پھر تم سے بڑا مالدار اور امیر کون ہے جس کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے؟ زمین و آسمان کی سلطنت کے بدلے یہ دینے والی، یعنی تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے زمین و آسمان کی سلطنت سے بڑی چیز ہے، تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. سمجھے تو آدمی مالداری خالی یا پیسہ سونا چاندی تھوڑی ہے، سب سے بڑی مالداری نہیں ہے. من احبنا اہل البیت، جو شخص ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، فلیستعد، تو اسے آمادہ ہو جانا چاہیے، للفقر، فقر و فاقے کے، جلباباً یعنی فقر و فاقہ کا لباس پہننے کے لیے، یعنی فقر و فاقہ پھر اسے گھیریں گے، حملہ آور ہوں گے اس کے اوپر فقر و فاقہ، تنگ دستی،
پاؤں کی زنجیر بنے گی اس کے اٹھانی پڑے. یہی وجہ ہے، یہی سبب بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کو بھی چاہنے والے رہیں. کہہ رہے کہ امام کے اس فرمان کے اور بھی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں اور بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر وہ مقام نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے فقر سے مراد یہ فقر مالی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ فقر سے مراد فقر مالی یا غربت مالی نہ ہو. فقر سے مراد تمہارا کوئی ہمدرد نہیں رہے گا، تمہارا کوئی منیس و مددگار نہیں ہوگا. نفرت کرنے والے، دشمنی کرنے والے یہ تمہارے زیادہ ہوں گے. جیسے مسافر کو غریب کہا گیا ہے، کہا گیا ہے نا، مسافر کو غریب کہا گیا. ویسے ہی یہ محبت اہل بیت رکھنے والے کو فقیر نہیں مانا، نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہوگا. مال ہوگا، ہو سکتا ہے مال بھی ہو، دولت بھی ہو، لیکن اس کے دشمن زیادہ ہوں گے. دشمن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو فقیر. وقال علیہ السلام لا مال اعبد من العقل ولا وحدة اوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا کرم كالتقوى ولا قرین كحسن الخلق ولا میراث كالادب ولا قاعد كالتوفیق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كالداء الفرائض ولا ایمان كالحیاء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاہر اوثق من المشاورہ. چھوٹے چھوٹے بہت سارے جملات ہیں پسندیدہ اوصاف کے بارے میں سمجھنے، اچھی خوبیاں، اچھی خصلتیں، ایک انسان کو بہترین انسان بنانے والی صفات کیا کیا ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھی خصلتوں، اچھی عادتوں اور اچھے صفات کا مالک بنائے، اس کے لیے یہ بہترین رہنمائی، ہدایت ہے اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کریں. لا مال اعبد من العقل. مال یعنی مال، اعبد یعنی نفع دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، سود مند جس کو کہا جائے، ہے نا. لا مال اعبد من العقل. عقل سے بڑھ کر، عقل سے بڑی یا عقل سے سود مند کوئی مال نہیں ہے. عقل سے زیادہ نفع بخش، سود مند کوئی مال نہیں. سب سے بڑی مالداری عقل ہے. دنیا کی بادشاہت ہو، عقل نہ ہو انسان کے پاس، دیوانہ ہو، مجنون ہو، کس کام. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مال سے خریدی جا سکتی ہیں، عقل سے خریدی جا سکتی ہیں، لیکن مال سے نہیں خریدی. علم عقل کے ذریعے سے کسب کیا جائے، مال کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا. رضائے پروردگار عقل کو بروئے کار لا کر کے، تفکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. مال کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی. آپ کہہ رہے کہ عقل سے زیادہ سود مند، یہی اصل انسان کے نفع اور نقصان.
کا فیصلہ یہی عقل ہی کرتی ہے. سرمایہ آتا ہی ہے عقل کی بدولت. مال کے ذریعے سے عقل تھوڑی آتی ہے، عقل کے ذریعے سے مال آتا ہے. تو پھر عقل بڑی کی مال بڑا. جس کے ذریعے سے دولت آتی ہے وہ بڑا ہے. تو عقل سے زیادہ سودمند کوئی مال نہیں ہے. ولا وحدت اوحش من العجب. ولا وحدت تنہائی، اوحش یعنی زیادہ وحشتناک خطرناک، من العجب، عجب یعنی خود پسندی، خود پسندی سے وحشتناک کوئی تنہائی نہیں ہے. سب سے خطرناک تنہائی، سب سے وحشتناک تنہائی کیا ہے مولانا؟ خود پسندی ہے، خود بینی ہے، تکبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ انسان یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، ایک دم سے واقعاً حقیقت میں اکیلا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے. کہ کوئی پاس نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو. اس تنہائی کی جو وحشت ہے یہ چھوٹی ہے. آپ 1000 لوگوں کے بیچ میں ہو اور کوئی آپ کا ساتھی نہ ہو. آپ 10 لوگوں کے بیچ میں ہو، 10 لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی کوئی ساتھ نہ ہو دل سے آپ کی خود پسندی کی وجہ سے. چھوڑو اس کو، نہیں ملے تو اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں تو کون اس کو سمجھے گا. تو مجبوری تھی اس کی، کوئی تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی وہاں دوسرا تھا ہی نہیں. وہاں پر بھی وحدت تھی، وہاں پہ تنہائی تھی، لیکن وہاں تنہائی ختم کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اصل موضوع ہی باطل تھا تنہائی کا. یا تنہائی تھی تو تنہائی وہاں کی کیا تھی؟ اس کی اجباری تھی، قہری تھی. جنگل میں بیچارہ گرفتار ہے، کوئی ہے نہیں. آپ جس سماج میں، معاشرے میں رہتے ہیں، 10 لوگوں کے بیچ رہ رہے ہیں، لیکن خود پسندی کی وجہ سے کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے. یہ وحشتناک تنہائی ہے، یہ خطرناک تنہائی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس تنہائی سے ڈرنا چاہیے. خود پسندی سے دور رہے تاکہ لوگوں کے بیچ میں رہے، حقیقت میں لوگوں کے بیچ رہے. انسان لوگوں کے بیچ بظاہر ہو لیکن حقیقت میں تنہا ہو اور اکیلا ہو. ولا عقل کالتدبیر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں. تدبیر سے بڑھ کر کے، تدبیر یعنی حکمت عملی، کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو اس حسن خوبی کے ساتھ انجام دینا کہ زیادہ سے زیادہ منفعت کا حصول ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نفع ہمیشہ نقصان پر غالب ہو، ایسی حکمت عملی عقل سے ہی نکلتی ہے تدبیر. لیکن تدبیر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا عقل کالتدبیر، تدبیر سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں ہے. تدبیر میں عقل ہو لیکن تدبیر نہ ہو تو اس عقل کا بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. عقل اگر تدبیر کے ساتھ ہو تو پھر سب سے بڑی عقل مندی ہے. پھر اس سے بڑا کوئی عاقل بھی نہیں ہے. اس سے ولا کرم کالتقوی، تقوی سے بڑی کوئی عزت مندی نہیں ہے، تقوی سے بڑی کوئی بزرگی نہیں ہے. سب سے بڑی بزرگی، سب سے بڑی عزت مندی تقوی اور پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ، تقوی سب سے بڑی کرامت ہے. تقوی
سب سے بڑی بزرگی ہے. یہ معیار ہے اسلام میں بزرگی کا. جتنا تقویٰ ہوگا اتنا. ولا قرین کا حسن الخلق. خلق نہیں ہے اس میں، میرے میں خلق لکھا ہوا ہے لیکن خلق ہونا چاہیے. ولا قرین، قرین یعنی دوست ساتھی. کا حسن الخلق، حسن اخلاق سے بہتر اور اچھا کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں. انسان کا بہترین ساتھی حسن اخلاق ہے. یہ ایسا ساتھی ہے کہ جہاں جاؤ گے اپنا ساتھی بنا لے گا. جہاں جاؤ گے اجنبی لوگوں میں بھی جاؤ گے تو وہاں تمہارے دوست نکل آئیں گے. حسن اخلاق، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، زینت دو. اس اخلاقی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی جاتی ہے. تو یہ بہترین چیز ہے. چلے بقیہ بات میں انشاءاللہ دیکھیں گے.